الحمد لله الذي جعل نبينا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على النبي حبيبه المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر با ادب با آواز بلند نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انسانی معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے قرآن کے 9 اصول میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آج کی آیت مبارکہ میں ان 9 میں سے اللہ رب العزت نے 3 کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا ہے لا یسخر، کہ ایمان والے مرد آپس میں اور ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، پہلا حکم۔ دوسرا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز اور معجزہ ہے کہ ایک آیت میں ایسے 3 احکام اللہ رب العزت نے شامل فرما دیے ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی، اس سلسلے میں تھوڑی آپ توجہ دیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اشرفی علیہ الرحمہ خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ بنی تمیم کے حق میں نازل ہوئی۔ بنی تمیم ایک قبیلہ تھا، ایک خاندان تھا۔ اس قبیلے نے حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان اور حضرت سالم وغیرہ صحابہ کرام کی غربت دیکھ کر، ان کی غریبی، تنگ دستی دیکھ کر کے ان کا مذاق اڑایا۔
تو اللہ رب العزت نے اس وقت بنی تمیم کے اس ہنسی اڑانے پر، اور وہ ہنسی کیوں اڑائی؟ ان کی غربت کی وجہ سے، ان کی تنگ دستی کی وجہ سے جو ان کی ہنسی اڑائی اور ان کا مذاق بنایا، تو اللہ رب العزت نے بنی تمیم کو تنبیہ کرنے کے لیے اور قیامت تک ایمان والوں کو اصول دینے کے لیے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں، یعنی مالدار غریبوں کی ہنسی نہ بنائیں، نہ عالی نسب غیر ذی نسب کی ہنسی بنائیں، یعنی کسی کے پاس مال ہے تو وہ مال و دولت اور سرمایے کی وجہ سے کسی غریب کا مذاق نہ اڑائیں، اور اگر کوئی عالی نسب ہے، بلند نسب والا ہے، تو وہ کسی غیر ذی نسب والے کا مذاق نہ اڑائیں، اور نہ تندرست اپاہج کا مذاق اڑائیں، نہ بینا اس کا مذاق اڑائے جس کی آنکھ میں عیب ہے، یعنی انکھیارا اس کا عیب نہ اڑائیں جس کی آنکھوں میں کوئی کمزوری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ جو نازل فرمائی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بنی تمیم کے سرمایہ دار لوگ، مالدار لوگ، انہیں حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت سلمان اور حضرت سالم کی غربت انہوں نے دیکھی، تو اس غربت کی وجہ سے ان کا مذاق اڑایا۔ تو جس طرح ہے نا کہ تکبر علم کے ساتھ زیادہ چلتا ہے، اس لیے علماء کو ہر دم تکبر سے خوف زدہ رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ غریبوں کا مذاق اڑانا یہ مالداری کے ساتھ زیادہ چلتا ہے۔ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو سرمایے کے باوجود عاجزی، انکساری، تواضع اور خاکساری کے ساتھ رہتے ہیں، ایسے لوگ بہترین لوگ ہیں، لیکن چونکہ شیطان کو اپنی شرارت کا اثر ڈالنے کے لیے جس چیز کو وہ بنیاد بناتا ہے، علماء میں تکبر ڈالنے کے لیے علم دیکھتا ہے، تو پھر وہ تکبر والی خباثت ان کی طرف بھیجتا ہے وہ۔ اسی طرح مسلمان غریبوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے والی وہ شرارت مالداروں میں مالداری دیکھ کر کے وہ اس میں انہیں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ تو اب یہ بنی تمیم کے لوگوں سے جب یہ بات واقع ہوئی نا، تو اللہ رب العزت نے باضابطہ آیات نازل فرما کر قیامت تک آنے والے ایمان والے سرمایہ دار لوگوں کو یہ تنبیہ کر دی کہ تم مرد ہو یا عورتیں ہو، آپس میں ایمان والا کسی ایمان والے کا مذاق نہ اڑائیں، اور نہ اس کی عیب جوئی کریں، نہ اس کے عیبوں کو بیان کریں، اور نہ اس کا برا نام رکھیں۔ تو یہ ایمان والوں کو ایمان کی وجہ سے اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اسے رسوا کرتا ہے، نہ ہی اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ جو ایمان والے کو حقیر سمجھتا ہے، اس کی غریبی کی وجہ سے، اس کے جسم میں کوئی کمزوری ہے اس کی وجہ سے، یا اس کا برا نام رکھتا ہے، یا اس کے عیبوں کو بتاتا ہے، یا اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے مسلمان کے برا ہونے کے لیے بس اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ایمان والے بھائی کو حقیر سمجھ رہا ہے۔
اس کے برا ہونے کے لیے اور کیا دلیل چاہیے؟ اس کے برا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ایمان والے بندے کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اب اس پر آپ دیکھیں کہ اگر بندہ یوں غربت کو، غریبی کو مذاق نہیں بناتا ہے، بلکہ وہ قرآن کی آیت کی روشنی کے میں عسیٰ ان یکون خیرا منہم، کہ ہو سکتا ہے کل یہ امیر ہو جائے میں غریب ہو جاؤں، یا یہ غریب ہی صحیح مگر یہ اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے بہتر ہو اخلاص کی وجہ سے، نیک عمل کی وجہ سے، یا یہ موجودہ معاشرے میں لوگوں میں بہتر شخص ہو، تو میں اس کا کیسے مذاق اڑاؤں؟ اگر یہ سمجھتے ہوئے اس نے مذاق نہ اڑایا، اس کا برا نام نہیں رکھا، اس کی عیب جوئی نہیں کی، تو پھر دیکھو کہ اس کو انعام کیا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے وصال کے بعد حضرت سیدنا حسین علیہ الرحمہ نے خواب میں دیکھ کر کے معروف کرخی سے پوچھا، ما فعل اللہ بک، اے کرخی اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو معروف کرخی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ تو خواب میں پوچھا کہ آپ کی بخشش آپ کے زہد و تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہوئی؟ تو اللہ اکبر فرمایا نہیں، بلکہ اس لیے کہ میں نے حضرت سیدنا ابن سماک کی نصیحت کو قبول کر کے اس پر عمل کیا تھا۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ ابن سماک نے معروف کرخی کو نصیحت یہ کی تھی کہ غریبی اختیار کر اور غریبوں سے پیار کر۔ بس میں نے وہ غربت کو پسند کیا اور میں نے غریبوں سے پیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے زہد و تقوی کی وجہ سے بعد میں غریبوں سے پیار کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی ہے۔ تو آپ محسوس کیجئے اس چیز کو، یہ اسلام کے وہ پیارے سنہری اصول ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو معاشرہ دنیا میں جنت کا نمونہ بن جائے۔ لوگوں کو چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، آپس میں گھٹے جا رہے ہیں، گھٹن میں بالکل ایک دم تڑپ رہے ہیں۔ تو اسلام کہتا ہے ان اصولوں پر عمل کرو، اللہ کے حکم پر عمل کی نیت سے، حصول ثواب اور حصول جنت کی نیت سے، تو پھر انشاءاللہ آپ کا مسلمان بھائی بھی، آپ اس کی عیب جوئی نہیں کریں گے، آپ اس کا غلط نام نہیں رکھیں گے، آپ اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے، تو اس کے دل میں آپ کا احترام بھی رہے گا اور ادھر اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، اور ادھر آپ مومن کا احترام کر کے جنت کی تیاری بھی کرنے لگیں گے۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ان قرآنی اصولوں پر ہم عمل کریں۔ اس سلسلے کے اندر میں مزید چند باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو غربت کی وجہ سے کبھی کبھی کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو اس کو دھیان سے لیجئے۔ ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غریب صحابہ کرام تھے، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر بیٹھتے تھے۔ تو اس وقت جو کفار جن کے اندر نسلی برتری کا ایک نشہ چھایا ہوا تھا کہ ہم بڑی اعلی نسل والے ہیں اور ان کے نسب کا تفاخر، اس نے اس بات پر انہیں مائل کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کفار نے جو اپنے نسب، خاندان اور دولت کے گھمنڈ میں ان غریب صحابہ کو حقیر سمجھتے تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ آپ ان غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے، ہم بھی آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، ہمیں ان کے برابر بیٹھنا گوارا نہیں ہے، ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہیں،
آپ کی بات، آپ کا دین سننے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ جو آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، چونکہ ان کے لباس قیمتی نہیں ہیں، یہ ایک سادہ لباس پہنتے ہیں اور غربت سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو آپ ہٹا دو تو ہم آ جائیں گے آپ کے پاس۔ جب انہوں نے یہ پیغام بھیجا اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو پھر اللہ نے بھی عرش سے پیغام بھیجا محبوب کی بارگاہ میں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، حبیب جو صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے تیرے در پر بیٹھے رہتے ہیں، ان کمینوں کی وجہ سے انہیں اپنی بارگاہ سے ہرگز نہ اٹھانا۔ یہ جو نسلی برتری میں، یہ جو مال دولت ثروت کے خمار میں، یہ جو چاہتے ہیں کہ ان غریبوں کو ہٹا دو تو ہم آئیں گے آپ کے پاس، تو حبیب رب فرماتا ہے کہ جو صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے حبیب تیری چوکھٹ پر پروانہ وار نثار ہوتے ہیں، لا تطرد الذین، ایسے لوگوں کو ہرگز اپنی بارگاہ سے نہ ہٹانا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں ان کا ایک اعتراض بھی تھا، اور وہ حضور کی بارگاہ میں یہ بھی پیغام بھیجے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کے پاس حلقہ بنا کر ارد گرد ہمادم بیٹھے رہتے ہیں، ان کو کوئی آپ سے پیار نہیں، معاذ اللہ، یہ تو بس غریب ہیں تو اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ کچھ آپ دے دے تو کھا لیں۔ یہ انہوں نے تانا بھی دیا، ان کی غربت کا مذاق بھی اڑایا اور یہ تانا بھی دیا، تو رب ذوالجلال نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ یریدون وجہہ، حبیب یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، مگر میں قیامت تک کے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ تیری چوکھٹ پر بیٹھنے والے صحابہ دنیا کی طلب میں نہیں بیٹھتے، میری رضا کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کی رضا کی طلب میں یہ بیٹھتے ہیں۔ اور یدعون ربهم بالغداة والعشی، اور یہ صبح ہو یا شام ہو سچے دل سے اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، تو اس میں ان کا کوئی دنیاوی مفاد نہیں، یہ مخلص ہیں دل کے۔ تو اب آپ سمجھیں کہ یہ جو غریبوں کو حقیر سمجھنے والی بات ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا مذاق اڑایا جائے یا ان کا عیب بیان کیا جائے یا ان کا کوئی غلط نام رکھا جائے، تو یہ تو ان کفار کا طریقہ ہے، جو طریقہ انہوں نے اپنا کر حضور سے کہا کہ ان غریبوں کو ہٹا دیں آپ تو ہم آئیں گے، مگر عرش کے مالک رب نے کہا حبیب یہ سچے مخلص بیٹھے ہوئے ہیں، اور مخلصوں کو ہٹا کر تکبر کرنے والوں کو نہیں بلایا جائے گا، جو قریب بیٹھے ہوئے ہیں یہ مخلص لوگ ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ ان صحابہ کرام کی غربت کی وجہ سے انہیں اٹھانے کا جو مشورہ دے رہے تھے، اللہ رب العزت نے اس پر بھی انہیں منع کیا اور اس پر انہیں روکا گیا۔ اس سلسلے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ جو آیت ہے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب گنہگاروں کو ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے تو یقولون، تو وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے خرابی ہماری، ما لہذا الکتاب، یہ کتاب کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب اور نامہ اعمال نے تو صغیرہ کبیرہ کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس صغیرہ کبیرہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صغیرہ سے مراد مومن کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسنا ہے،
اور کبیرہ سے مراد مومن کا مذاق اڑاتے ہوئے کہکہا لگانا ہے۔ ایک ہے ہنسنا اور ایک ہے کہکہا لگانا، زور سے آواز پیدا کر کے ہنسنا۔ تو فرماتے یہ صغیرہ بھی ہیں اور یہ کبیرہ بھی ہیں، اور یہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اور اس سلسلے کے اندر حضرت امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، یعنی ہو مسلمان اور پھر بھی فاسق کہلائے، تو اللہ فرماتا ہے یہ کتنی بری بات ہے۔ اور یہ فاسق کہلانا کیا ہے؟ امام قرطبی فرماتے جس نے اپنے مسلمان بھائی کا کوئی نام رکھا پھر اس کے ذریعہ اس کا مذاق ہی ہے جو مسلمان ہو کر فاسق ہو گیا۔ یہی ہے وہ کہ جو مسلمان ہوتے ہوئے فاسق ہو گیا، جس کو اللہ رب العزت فسق کے حوالے سے یہ چیز بتا رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ اہل ایمان کا مذاق اڑانا یہ سخت حرام ہے۔ اس سلسلے میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ مسلمان کو کتا، گدھا، سور وغیرہ نہ کہو، اور آگے لکھتے ہیں دوسرے یہ کہ جس گنہگار نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی ہے اس کو گناہ کا تانا نہ دو، اور تیسرے یہ کہ مسلمان کو ایسے لقب سے نہ پکارو جو اسے ناگوار ہو، یعنی اس کو پسند نہیں ہے اور آپ اس کو اس نام سے بلا رہے ہیں، تو اے ایمان والو تم ایسا نہ کرو، اگرچہ وہ عیب اس میں موجود ہو۔ اگرچہ جس عیب سے آپ اس کو پکار رہے، کسی کو کانا کہہ دیا، کسی کو بہرا کہہ دیا، کسی کو لنگڑا کہہ دیا، تو اگرچہ یہ عیب اس میں موجود ہیں مگر اس کے باوجود بھی اس کو ایسے نام سے نہ پکارو جو اس کو پسند نہیں ہے۔ یہ آگے آ گیا، اگرچہ وہ عیب اس میں موجود ہوں، جیسے او کانے اور لنگڑے اندھے کہہ کر نہ پکارو، اگرچہ یہ بیماریاں اس میں ہوں۔ چوتھے یہ کہ جو لقب نام کی طرح بن گئے ہوں کہ اب اس سے اسے تکلیف نہ ہوتی ہو، تو ان القاب سے پکارنا منع نہیں۔ جیسے امام اعمش کا معنی غالباً نابینا بنتا ہے، تو اعمش اب چونکہ ان کا ایسا لقب بن گیا کہ اب اس سے انہیں تکلیف نہیں تھی امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اگر ناگوار نہ گزرے جس کا لقب رکھا جا رہا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سامنے والے بندے کو ناگواری گزر رہی ہے اور وہ چیز اس میں موجود بھی ہو عیب، تو پھر بھی اس کو ساتھ پکارنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اس سلسلے میں اصل چیز تو یہی ہے جو اللمز لا تلمزوا انفسکم، لمز یہ جو عربی لفظ ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہی یہی ہے العیب فی الوجہ والاصل الاشارۃ بالعین والراس والشفعۃ مع کلام خفی، یعنی آنکھ سے، سر کے اشارے سے یا ہونٹوں ہی ہونٹوں میں آہستہ سے کسی کی عیب جوئی کی جائے تو اللہ نے ان چیزوں سے ایمان والوں کو منع کیا ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر یہ بالخصوص باتیں تھیں جن کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ مزید بھی باتیں میرے سامنے ہیں، لیکن وقت کی وجہ سے میں اس کو یہاں پر اسٹاپ کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ بناؤ، لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کا عیب نہ بتاؤ، اور ولا تنابزوا بالالقاب، اور غلط نام سے آپس میں ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ اگر انشاءاللہ ایمان والے اس پر عمل کریں گے تو پھر اس کی لذتیں بھی محسوس کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔